اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبتو وہ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ اللہ یثبت اللہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے یثبت اللہ الذین آمنو اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے بالقولی قول کے ساتھ بات کے ساتھ الثابتی مضبوط بات کے ساتھ مضبوط قول کے ساتھ فی الحیاتی زندگی میں الدنیا دنیا کی فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں وفی الآخرہ اور آخرت میں اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی وَيُدِلُّ اور وہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اللہ اور اللہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے الظالمین ظالموں کو وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے وَيَفْعَلُ اور کرتا ہے اللہ وَيَفْعَلُ اللہ اور اللہ کرتا ہے ما جو کچھ یشاء وہ چاہتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ پچھلی 3 آیات مبارکہ میں ہم کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کے بارے میں پڑھا کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کے حاملین کون ہیں۔ پھر کلمہ خبیثہ کا اللہ تعالی نے ذکر کیا اور شجرہ خبیثہ کا ذکر کیا، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا۔ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ اور شجرہ طیبہ سے مراد مؤمنین جو کھجور کے درخت کے مشابہ ہیں، اور کلمہ حبیثہ سے مراد کلمہ کفر، کلمہ شرک کا عقیدہ اور کفر کا عقائد، اور شجرہ حبیثہ سے مراد ظالم، کافر، مشرک۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جو حاملین ہیں، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کے حاملین اور کلمہ حبیثہ اور شجرہ حبیثہ کے حاملین، ان دونوں کی دنیاوی اور اخروی زندگی کا فرق ذکر کیا ہے۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے بالقول ثابتی مضبوط بات سے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مضبوط بات سے ثابت قدم رکھتا ہے فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں وفی الآخرتی اور آخرت کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے مضبوط بات سے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ القول ثابت سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ مضبوط بات ہے، یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ القول ثابت اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، اطاعت کرنا، بالقول ثابت سے یہ مراد ہے۔ اور دنیاوی زندگی میں ثابت قدم رکھنا مراد یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں یہ کلمہ طیبہ کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور اطاعت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جو شرائط ہیں، وہ ان پر دنیاوی زندگی میں عمل پیرا ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو پھسلا نہیں سکتا، ان کو ورگلا نہیں سکتا۔ وہ مضبوطی سے اللہ کی عبادت اور طاعت اور اللہ کے رسول کی طاعت پر مستقل مزاجی سے گامزن ہوتے ہیں، مضبوطی سے اس پر پختہ ہوتے ہیں، کوئی انہیں ہلا نہیں سکتا۔ دنیاوی زندگی میں ثابت قدمی سے یہ مراد ہے۔ وفی الآخرہ اور آخرت میں ثابت قدمی سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں قبر کے اندر اور حشر میں
انہیں اس کے نتائج ملتے ہیں، ثمرات ملتے ہیں کہ قبر میں بھی، حالت نظام میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی یہ کلمہ طیبہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اس سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے ثمرات اور برکات آخرت میں بھی پاتے ہیں، انعامات سے مستفیض ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اس پر بعض احادیث مبارکہ سے ہم اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت، اس کی تفسیر میں فرمایا اللہ تعالی اس کو قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے، اللہ تعالی اس بندے کو، اہل ایمان کو، مومن کو قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے تو وہ اس پر ثابت قدم ہوتا ہے جواب دینے میں، اور پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1369، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 2871۔ یعنی ان سوالوں کے جواب میں وہ ثابت قدم ہوتا ہے، اسے ان سوالوں کا فہم نصیب ہوتا ہے اور وہ ڈگمگاتا نہیں ہے۔ پھر ایک امام سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے بڑی مفصل، اس سے بھی واضح ہوتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے پر گئے۔ ہم قبر تک پہنچے، وہاں ان کی لاحد بنائی گئی، قبر بنائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور ہم ایسے بیٹھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی بے حس و حرکت، سکوت، ساکت۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ زمین کو کورید رہے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ 2 یا 3 بار فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اور فرمایا جب لوگ پیٹ پھیر کر جائیں گے تو یہ ضرور ان کی جوتیوں کی آواز سنے گا، یعنی یہ میت جو قبر میں ہے، جب لوگ پیٹ پھیر کر اسے دفنا کر چلے جائیں گے یہ قبر میں ان کے جوتوں کی آواز سنے گا۔ جب اس سے کہا جائے گا اے شخص تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے، یہ فرمایا اس سے پوچھا جائے گا۔ حناد راویہ اس حدیث میں وہ کہتے ہیں اس کے بعد 2 فرشتے آئیں گے، وہ یہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو بٹھا دیں گے اور وہ اس سے کہیں گے تمہارا رب کون ہے، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے وہ شخص کون تھا جو تم میں بھیجا گیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ کہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھیں گے تم کو کیسے معلوم ہوا، وہ کہے گا میں نے کتاب پڑھی ہے، یعنی کتاب الہی قرآن، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس راوی نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی سورہ ابراہیم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مضبوط بات کے ساتھ آخرت دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4753۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث مبارک میں ہمیں دونوں باتیں پتہ چل گئی۔ دنیاوی زندگی میں ثابت قدمی یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ نے کتاب اتاری اس پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اس پر استقامت اختیار کرے،
اس کی کاملاً تصدیق کریں اور اپنی ساری زندگی اسی کے مطابقت میں گزار دے۔ یہ دنیاوی زندگی کی ثابت قدمی اور آخرت کی ثابت قدمی، جو قبر میں سوالات میں بندہ اس میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، رب ہونے کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بندہ ثابت قدمی سے جواب دیتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر اسی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب ظالم سے کون مراد ہے؟ ہم نے یہ پچھلی آیت میں بھی بتا دیا تھا، ظالم سے مراد کافر، مشرک، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، نظر انداز کیا، نافرمانی کی، اس سے وہ مراد ہیں۔ تو وہ دنیا کی زندگی میں بھی بہہ کے رہے، آخرت میں بھی بہہ کے رہیں گے۔ دنیا کی زندگی میں بھی انہوں نے چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے اراض کیا، لہٰذا آخرت میں بھی وہ بھٹکے رہیں گے۔ یہ جو سنن نبی داؤد کی حدیث آپ کو سنائی، اس میں آگے یہ الفاظ میں وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کے جسم میں اس کی روح لٹائی جائے گی، اور اس کے بعد 2 فرشتے آ کر اس کو بٹھائیں گے، اس سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ پھر وہ اس سے پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ پھر وہ پوچھیں گے یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اشارہ کریں گے، وہ کہے گا افسوس مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا اس بندے نے، اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دو اور اس کو دوزخ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ سے ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے بعد دوزخ کی تپش اور دوزخ کی گرم ہوائیں آئیں گی اور اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی کسریاں دوسری طرف نکل جائیں گی۔ پھر اس پر ایک اندھا اور گونگا مسلط کیا جائے گا، اس کے بعد لوہے کا ایک گرز ہوگا جس کی ضرب اگر پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے۔ پھر وہ گرز اس پر مارے گا جس سے وہ کافر چیخ پڑے گا، جس کو جن اور انسانوں کے سوا سب سنیں گے، اور وہ کافر مٹی ہو جائے گا اور اس میں پھر دوبارہ روح ڈالی جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ القبر من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنۃ النار من عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے، فتنہ نار سے اور عذاب نار سے۔ اتنا سخت عذاب ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4753، جو لمبی حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث میں بھی جو دنیا میں آخرت میں کافر کرتا رہا، جو دنیا میں اور آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا کہ دنیا میں چونکہ اسے اللہ کی ربوبیت کی معرفت نہیں تھی، اس نے معرفت نہیں کی، حاصل نہیں کی، اور اللہ کے دین کو بھی جھٹلاتا رہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلاتا رہا، تو وہ جو دنیا میں کرتا رہا وہی قبر میں بولے گا، وہی آخرت میں بولے گا۔ دنیا میں اسے معرفت نہیں رہی، آخرت میں بھی معرفت نہیں ہوگی۔ دنیا میں اسے پہچان رہی نہیں، آخرت میں بھی پہچان نہیں ہوگی، لہذا وہ ایسے انجام بد سے دوچار ہوگا۔ وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ گمراہوں کو، اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔
وہ اس میں معاذ اللہ اللہ پر کوئی تہمت نہیں، جو دنیا میں اس نے اپنے لیے چنا وہی وہ آخرت میں کاٹے گا، جو دنیا میں بویا وہی آخرت میں کاٹے گا، جس چیز کا دنیا میں انتخاب کیا اسی کو آخرت میں چنے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کر ڈالتا ہے۔ اس میں اللہ کی مشیت ہے، اس کی قدرت طاقت ہے کہ جو بندہ جو انسان جس چیز کو اختیار کرتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے پابندی نہیں لگائی جاتی، وہ اسے مل جاتا ہے۔ یہ تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ تو ازل سے جانتا ہے، لیکن انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو کچھ وہ اختیار کرتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ بندہ اللہ کی خوشنودی کی راہ پر چلے، اللہ کے احکام کی پیروی کرے، اللہ کی رضا اس میں ہے۔ لیکن مشیت یہ ہے کہ بندہ جو اختیار کرے اسے مل جائے، ہدایت اختیار کرتا ہے یا ضلالت اختیار کرتا ہے، ایمان اختیار کرتا ہے یا کفر اختیار کرتا ہے۔ یہ بندے کی اپنی سوچ، اپنے ارادے، اپنی نیت پر اور اپنے فعل پر منحصر ہے۔ پھر اسی حدیث میں وہ میں نے آپ کو جو اہل ایمان کو نعمتیں ملتی ہیں وہ نہیں بتایا، چلے وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب وہ اہل ایمان مومن جواب دے دیتا ہے، پھر آسمان سے ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا۔ یہ سنن ابی داؤد کی جو حدیث 4753 اس میں مومن کا انعام بھی ذکر ہوا ہے۔ منادی ندا کرے گا میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور جنت سے لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، پھر اس کے بعد جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو آئے گی، اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی قبر وہاں تک کشادہ کر دی جائے گی، حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ یہ مومن کو انعامات ملتے ہیں، اور جو پہلے بتا دیا وہ کافر کو اس کی سزا ملتی ہے۔ علم کیا نہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ استفہام ہے سوالیہ، کیا لم نہیں، یہ ماضی کے لیے آتا ہے۔ علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الا طرف الذین ان لوگوں کے بدلو جنہوں نے بدل ڈالا، جنہوں نے تبدیل کر دیا، نعمت اللہ نعمت اللہ کی، کفرن کفر کے ساتھ، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرن ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، وَأَحَلُّوا وا اور واو عاطفہ ہے، اس کا مطلب اور، احلو انہوں نے اتار دیا، وَأَحَلُّوا اور انہوں نے اتار دیا، پہنچا دیا، قومہم اپنی قوم کو، دار گھر میں البوار تباہی کے، وَأَحَلُّوا قومہم دار البوار اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔ بوار کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، تباہی، اور دار البوار کا مطلب تباہی اور ہلاکت کا گھر۔ گھر جس چیز میں زیادہ کھوٹ ہو، میل ہو، اس کو بوار کہتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ جس چیز میں بھی زیادہ کھوٹ میل ہو وہ تباہی، فساد اور ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے بوار جو لفظ ہے یہ ہلاکت، تباہی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اس کی جمع بور ہے، بور۔ اور اگلی آیت بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ساتھ ملتا ہے اس کا مفہوم۔ وہ تباہی کا گھر کون ہے، کون سا ہے؟ آیت نمبر 29 میں فرمایا جہنما، وہ جہنم ہے، یصلونہا، یصلونا وہ داخل ہوں گے، ہاں اس میں، وہ تباہی کا گھر جہنم ہے، یصلونہا جس میں وہ داخل ہوں گے، جھونکے جائیں گے، وبئسا اور کتنا برا ہے،
بیسا یہ کسی چیز کی مذمت کے لیے عربی زبان میں لفظ لایا جاتا ہے. وبیسا اور کتنا برا ہے. القرارو ٹھکانہ. وبئس القرار اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے کافروں کی ہی نشانی ذکر کی ہے اور کافروں کی علامت ذکر کی ہے اور ان کی بد عقیدگی، بد عملی اور راہ حق سے بٹکنا، اس کو ذکر کیا ہے اور پھر ان کا انجام ذکر کیا ہے ان دونوں آیتوں میں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا. اللہ کی نعمت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت مبارکہ کے الفاظ میں وہ واضح ہو رہی ہے، کیونکہ نعمت الہی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا ہے کفرن، کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا. اور کفر کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ ایمان. تو یہاں اللہ کی نعمت سے مراد ہے ایمان. تو فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل دیا. اب کون کون سا ایمان؟ یہاں ائمہ تفسیر نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرن، کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے مراد کفار قریش ہیں، یعنی کفار مکہ ہیں، کفار قریش ہیں. اور امام عمر انہوں نے بھی کہا وہ قریش ہیں. اور اللہ کی نعمت سے مراد حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دار البوار، اس دار البوار سے مراد دوزخ کی آگ ہے. تو آئمہ نے لکھا کہ یہ جو کفار مکہ ہیں بیسیکلی یہ ان کے پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیونکہ وہ جس جگہ رہتے تھے وہ حرم مکہ، تو حرم مکہ کا بھی انہوں نے کفر کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے بعثت مصطفیٰ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے ساتھ بھی کفر کیا. پھر ان کی طرف قرآن اتارا گیا، اس کے ساتھ بھی کفر کیا. اور اللہ کی ذات کے ساتھ بھی کفر کیا. یعنی اتنی نعمتوں کو، جو اللہ کی اتنی نعمتیں ان پر تھی، انہوں نے ان ساری نعمتوں کو کفر سے بدل دیا، ان ساری نعمتوں کا انکار کر دیا. یہ آیت مبارکہ خاص تو اہل مکہ کے پس منظر میں نازل ہوا، مگر اس کا مفہوم عام ہے، یعنی آنے والے انسانوں میں بھی جو کوئی شخص بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدلے گا اس کا انجام بھی یہی ہوگا، چاہے وہ اہل ایمان میں سے، مسلمانوں میں سے کوئی کفر کی طرف پلٹ جائے، معاذ اللہ مرتد ہو جائے، یا کوئی غیر مسلم کافر ہو، کوئی اس طرح کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن کا انکار کرتا ہے، اس کا بھی یہی انجام ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. پھر آگے فرمایا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا. احلو کا مطلب اتارنا، پہنچانا، یہ دونوں معنی میں آتے ہیں. تو انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا، پہنچا دیا. مطلب یہ کہ جس نے یہ کفر کا عقیدہ اختیار کیا، کفریہ عمل اختیار کیا، وہ خود بھی دوزخ کی وادی میں اترتے چلے گئے، اور جو ان کے پیچھے چلا ان کو بھی اتارتے چلے گئے. کیونکہ جو لوگ بھی ہوتے ہیں عامت الناس، عوام الناس، وہ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں، اپنے سرداروں کی، وڈیروں کی، لیڈروں کی، چاہے وہ سیاستدان ہوں یا مذہبی زعماء ہوں، مذہبی لیڈرز ہوں، عوام الناس ان کے پیچھے چلتے ہیں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے اہل مکہ کے سردار تھے، کفار مکہ کے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن حلف،
یہ بڑے بڑے سردار تھے، ظلم کرتے تھے صحابہ کرام پر، اور عوام الناس اہل مکہ ان کے پیچھے چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر تک پہنچا دیا. اس سے کیا مراد ہے؟ آگے آیت نمبر 29 میں اس کا ذکر کر دیا. جہنم، وہ جہنم ہے، تباہی کے گھر میں جو اتارا، جو پہنچایا انہوں نے، وہ جہنم ہے. یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، کیونکہ جیسا انہوں نے دنیا میں عقیدہ رکھا کفر کا، اب وہ اس کا انجام پائیں گے، اب وہ بھگتیں گے. وبئس القرار، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. وہ کوئی آسائش کی جگہ نہیں ہے، کوئی آرام کی، کوئی سہولت کی جگہ نہیں ہے، فرمایا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جو ہم اس کی کچھ جھلکیاں اس سورت ابراہیم میں پڑھے ہیں کہ کیسے کیسے ان کا سامنا ہوگا جہنم کی سزاؤں میں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو آیت نمبر 16 اور 17 میں گزر چکا ہے. اس کے بعد ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 30، اس میں ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیا، للہ، اللہ کے لیے، اندادن شریک، وَجَعَلُوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے، لیُضِلُّوا، تاکہ وہ گمراہ کرے، بہکائیں، ان سے، سبیلہ، اس کی راہ سے. ہا ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لیُضِلُّوا عن سبیلہ، تاکہ وہ اس کی راہ سے بہکائیں، اس کی راہ سے بھٹکائیں. اس کی راہ سے مراد اللہ کی راہ سے. قل، آپ فرما دیں، اے حبیب ان منکروں کو فرما دے، تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، تم اس زندگی میں چند روزہ فائدہ اٹھا لو. فَإِنَّا، پس بے شک، مَصِيرَكُمْ، مسیرہ لوٹنا پلٹنے کی جگہ، کم تمہاری، فَإِنَّا بَصِيرَكُمْ، بے شک تمہارا انجام، تمہارے پلٹنے کی جگہ، اِلَى، طرف، الناری، آگ کے. فَإِنَّا مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بے شک تمہارے پلٹنے کی جگہ، تمہارا انجام آگ کی طرف ہے، آگ کی طرف جانا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر اور منکروں کے کا بد عقیدگی اس کو ذکر کر دیا ہے، ان کا شرک ذکر کیا، کفر ذکر کیا ہے، اور پھر انہیں جو حقیقت ان کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا ہے. جو حقیقت اوجھل ہے اس سے، ان سے پردہ اٹھایا ہے. فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے، شریک ٹھہرا لیے، انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ اس کی راہ سے بھٹکائیں، اللہ کی راہ سے بھٹکائیں، بہکائیں لوگوں کو. دو طرح سے ان کا عقیدہ ہے، حضور کے دور میں بھی کافر و مشرکوں کا، اور آج تک بھی ہے. مختلف جہتیں ہیں، اور مختلف لوگوں کے جو رہن سہن کے لحاظ سے یا اپنی اپنی تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے وہ اس کفر شرک میں ملوث ہے. یعنی کسی میں ایک طرح کی برائی ہوگی، کوئی دو برائیوں میں ہوگا، اور کوئی تین طرح کے کفر شرک میں مبتلا ہوگا، مختلف طرح سے. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ان کے اندر کوئی نیک بندہ ہوتا اس کا بت بنا لیتے اور اس کو پوجنا شروع کر دیتے، اس کی مورتی، اس کا بت مجسمہ بنا کر اس کی عبادت شروع کر دیتے، اس کے آگے سجدہ ریزیاں کرتے. پھر انہوں نے یہ مختلف بت بنا رکھے تھے، کوئی اولاد کے لیے وقف کر رکھا تھا کہ اس سے ہم نے اولاد لینی ہے، اولاد مانگنی ہے. کوئی بارش کے لیے وقف کر رکھا تھا، یہ بارش کا دیوتا ہے. کوئی انہوں نے یہ جنگ اور امن کے لیے وقف کر رکھا تھا کہ اس کو ہم
اس کی عبادت کریں گے، اس کی منت مانیں گے تو ہمیں جنگ میں فتح مل جائے گی۔ کسی کو انہوں نے اپنی فصلوں کے لیے وقف کر رکھا تھا کہ اس کے آگے اپنے جانور چڑھاوے چڑھائیں گے، منت مانیں گے تو ہماری فصلیں زیادہ ہوں گی۔ یعنی مختلف طرح کے دیوتا انہوں نے بنا رکھے تھے۔ ایک یہ ان میں تھی جو کفریہ عقیدہ اور مشرکانہ، دوسرا وہ بعض اوقات یہ بھی ان میں تھا کہ کچھ چیزیں وہ اللہ کے لیے وقف کر دیتے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے لیے حصہ ہے، اللہ کے لیے تقسیم کرے، اور انہی چیزوں میں سے کچھ اپنے بتوں کے لیے، اپنے معبودان باطلہ کے لیے وقف کر لیتے کہ یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے شریک بنائے ہوتے بت، کہتے یہ ان کے لیے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور بعض اوقات تیسری طرح کے یہ بھی ان کا مشرکانہ کفری عقیدہ تھا کہ جس طرح وہ اللہ کے لیے عبادت کرتے اسی طرح وہ اپنے بتوں کے آگے بھی سجدہ ریز ہوتے، اپنے بتوں کو بھی پوجتے۔ تو یہ سارے اس طرح وہ انہوں نے مشرکانہ عقیدے بنا رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، فرمایا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا ڈالے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ عام لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکائیں۔ حقیقی مومن تو وہی ہوتا ہے جو اللہ معبود برحق کو اپنا معبود مانے، اسی کے آگے جھکے، اسی کی عبادت کرے، اسی کے آگے سجدہ کرے، اپنی منتیں اسی سے مانے، تو مومن تو وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر اس کے شریک ٹھہرا لینا، معبود بنا لینا، یہ شرک ہے۔ ہاں بعض لوگ اہل سنت پر یہ اعتراض کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا لیا، اہل اللہ صالحین، وسیلہ بنانا اور ہے اور معاذ اللہ کسی کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنانا اور ہے، کسی کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنانا اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، مقرب بندہ، محبوب بندہ، اس سے تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اور باقی اہل اللہ صالحین کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ فرق ہے مسلمانوں کے عقائد میں اور مشرکانہ عقائد میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، قل اے حبیب آپ ان سے فرما دے، تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، تم فائدہ اٹھا لو، پھر بے شک تمہارا پلٹنا دوزخ کی طرف ہی ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں تم کتنا عرصہ زندہ رہو گے؟ کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 100 سال، اس سے آگے تو نہیں انسان کی کیپیسٹی۔ انسان کا جسمانی صحت ہی ایسے بنی ہے کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی طاقت، انسان کا جو تصرف ہے، انسان کی استعداد ہے، یہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، جسمانی قوتیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی، آگ، پانی سے، اور ان کی خاصیتیں یہی ہیں، وہ فنا ہونے والی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں، اس میں تم فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں پھر دوزخ کی طرف ہی پلٹنا ہے، تمہارا انجام وہی ہے، آگ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 31، اس میں ارشاد فرمایا، قل آپ فرما دے، لعبادیہ میرے بندوں سے، کل عبادیہ اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دے، الذین وہ جو آمنو ایمان لائیں، کل عبادی الذین آمنو آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیں، یقیمو وہ قائم رکھیں، الصلاۃ نماز، یقیم الصلاۃ وہ نماز قائم رکھیں، نماز قائم کیا کریں، وینفقوا اور وہ خرچ کیا کریں، مما اس میں سے، رزقناہم رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، سرن پوشیدہ، وعلانیتاً اور علانیہ ظاہری،
وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا کریں، من سے قبلی پہلے، قبل اس کے کہ ان یاتیا یہ کہ آئے، یومن دن یہ کہ وہ دن آ جائے، لا نہ ہوگی بیعن خرید و فروخت فیہ اس میں، لا بیعن فیہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا حلال اور نہ ہی کوئی دوستی، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دنیاوی دوستی کام آئے گی۔ پچھلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال، ان کے عقائد اور ان کا انجام ذکر کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کامل ایمان والے مؤمن بندے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا یہ جو کافر ہیں، جو ناکام ہو گئے، اب ان کے مقابلے میں دیکھو اللہ کے کامل بندے کون سے ہیں، تو اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا کل عبادی الذین آمنوا، سبحان اللہ، حضور کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اے حبیب آپ میرے بندوں سے جو ایمان والے ہیں ان سے فرما دیں۔ اب دیکھیے کہ جو ایمان والی صفت وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیا ہے، پہلے فرمایا میرے بندے۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی ایمان پر استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کامل، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں کی صف میں شامل فرما لیتا ہے، اپنے بندوں کی صف میں شامل فرما دیتا ہے۔ تو آپ فرمایا کہ میرے ان مومن بندوں سے فرما دیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی راہ پر چلتے ہیں اور میری راہ میں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ان سے فرما دے یہ میرے بندے ہیں۔ یقیم الصلاۃ، 2 طرح کی نصیحتیں کی۔ پہلا فرمایا یقیم الصلاۃ، 2 طرح کی نصیحتیں، 2 طرح کے تقاضے کہ وہ نماز قائم کیا کریں۔ نماز میں کیا ہے؟ نماز میں نفس کا مجاہدہ ہے، نماز میں بدن کی مشقت ہے، نماز میں جسم کی مشقت ہے۔ فرمایا یہ جو میرے بندے ہو گئے ہیں، اب ہم ان سے تقاضا کرتے ہیں، انہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے بدن کو اللہ کی عبادت کی مشقت میں ڈالیں، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کی مشقت میں ڈالیں، اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑ دیں کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، شہوانی لذت میں گرفتار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اس کی اطاعت کو، اس کی محبت کو بھول جائے۔ نہیں، فرمایا وہ نماز قائم کیا کریں، 5 وقت فرض نماز، نماز پنجگانہ اور ان کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، ان کو ادا کریں، اللہ کے ساتھ ایک تعلق جوڑے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے۔ پھر آگے فرمایا دوسرا حکم تقاضا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ پوشیدہ اور ظاہری علانیہ طور پر اس میں سے خرچ کریں، اپنے مال کو سنبھال کر نہ رکھیں، حرص سے، لالچ سے، طمع سے، بلکہ اس کو خرچ کریں، مخلوق خدا پر خرچ کریں، غریبوں مسکینوں پر، اپنے جاننے والوں پر، نہ جاننے والوں پر، مخلوق خدا پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر، اجنبیوں پر خرچ کریں، جو بھی محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے دین کی اقامت پر خرچ کریں، اللہ کے دین کی ترویج پر، اس کو پھیلانے میں خرچ کریں، مصطفی مشن پر خرچ کریں، اپنے ہاتھ بندے نہ رکھیں بلکہ خرچ کریں، اپنے ہاتھ کھلے رکھیں، پوشیدہ بھی علانیہ بھی۔
دونوں طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس اس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اس کو راضی کرنا ہو، دنیاوی مقصد، دنیاوی مفاد، دنیاوی غرض و غایت، ریاکاری، نمود و نمائش یہ نہ ہو۔ پوشیدہ خرچ کریں کہ اس میں چلو بندہ ریاکاری سے زیادہ محفوظ ہو جائے گا، اور اس میں اللہ کی رضا کی خالصیت کا زیادہ چانس ہے پوشیدگی میں، اور علانیہ خرچ کرے کہ اس کو دیکھ کر چلے، اس کی یہ نیت ہوگی کہ دوسرے لوگوں کو رغبت ہو، دوسرے لوگ رغبت کرے خرچ کرنے میں، تو اس میں بھی علانیہ میں بھی اللہ کی رضا ہو، پوشیدگی میں بھی اللہ کی رضا ہو۔ اور بعض میں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو صدقات فرض ہیں یعنی زکوٰۃ، ان کو ظاہر طور پر دیں، اور جو نفلی صدقات ہیں ان کو پوشیدہ طور پر خرچ کریں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نفلی صدقات پوشیدہ یا ظاہر جیسا بھی ہے خرچ کرے، باہر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پوشیدہ اور علانیہ دونوں طرح خرچ کرے، چاہے دن ہو یا رات ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں سے پوشیدہ، ہر حال میں خرچ کرے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، فرمایا یہ خرچ کرنا تمہیں فائدہ دے گا، یہ نمازیں پڑھنا تمہیں فائدہ دے گا، نمازیں قائم کرنا اور خرچ کرنا تمہیں فائدہ دے گا۔ یہ عمل اس سے پہلے کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے، قیامت کے دن آنے سے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اے مؤمن بندوں نہ تم نماز پڑھو، نمازوں میں بھی غفلت کرو، کاہلی کرو، سستی کرو، نمازوں کے اوقات ضائع کر دو، اور خرچ کرنے میں بھی بخل سے، کنجوسی سے کام لو، پھر قیامت کا دن آ جائے اور تم کفی افسوس ملتے رہ جاؤ، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ یہ تو فرمایا پھر قیامت کا دن یہ اتنا بڑا صدقہ کا ثواب ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں سورۃ المنافقون اس میں جب ذکر کیا تو اس میں خصوصاً اللہ تعالی نے یہ صدقے کا ذکر کیا ہے کہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس وقت انسان کی روح قبض کی جائے گی اس وقت وہ خواہش کرے گا۔ یہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 10، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ اسے موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو پھر وہ کہنے لگیں اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی دیر مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی، فاصدق، کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا، واکم من الصالحین، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ آپ اندازہ کریں خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا یہ کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ انسان مرنے کے وقت جب اس کی روح قبض ہو جائے گی، جو صدقہ خیرات سے محروم رہے گا وہ یہ آرزو کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، میں صدقہ خیرات کر لیتا، مگر اس وقت گزر چکا ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے اس آیت میں آیت نمبر 31 میں سورہ ابراہیم کی یہی فرمایا ہے کہ قبل اس کے کہ قیامت کا دن آ جائے یا تمہاری موت کا وقت دن آ جائے تم اس سے پہلے خرچ کرو، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، لا بیع فیہ ولا خلال، اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دنیاوی دوستی کام آئے گی۔ دنیا میں تو جو چیز تمہارے پاس نہ ہو، تمہارے پاس مال آ جائے تم وہ چیز خرید لیتے ہو اور اپنی سہولت کے مطابق فروخت بھی کر دیتے ہو، مگر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، وہاں بند ہو جائے گا سارا معاملہ بیع و شراء کا، اور فرمایا وہاں دنیاوی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، وہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق یہ کام آئے گا، اللہ کی رحمت، حضور کی شفاعت، اور پھر حضور کی شفاعت کے تصدق سے جو نیچے تک اہل ایمان، اولیاء اللہ، صالحین، متقین اور جو نیک اعمال ہیں وہ بھی شفاعت کام آئے گی۔
مگر ان کے لیے جو اللہ کو راضی کرنے کی دنیا میں کوشش کریں گے اور اللہ کے رسول کے ساتھ کامل تعلق رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی کفریہ مشرکانہ عقائد ہیں باری تعالیٰ ہمیں ان سے پناہ عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کامل ایمان والوں کی صفات ذکر کی ہیں، ان کا تعلق ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی پر کاربند فرمائے، شیطان کے شر سے بچائے، نفس کے فتنوں سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔